اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا إخلاص ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الہی آمین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب سے مسئلہ نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں جو پیشین گوئیاں ہم تک پہنچائیں، ان کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں وہ تقریباً تمام آج ہمارے آس پاس ان حالات کو، ان پیشین گوئیوں کو ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے عمل کا ناپید ہونا۔ عمل کا ناپید ہونا یعنی عمل کا نہ ہونا۔ قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بہت اہم بات ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن اور حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہ حدیث علم کے ضائع ہونے کی ایک مثال ہے کہ علم تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ قرآن اور حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں یہود اور نصارہ کی بات کی گئی ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں موجود علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اسی طرح مسلمان بھی علم کو ضائع کریں گے، کیونکہ علم راسخ ہوتا ہے عمل کرنے سے۔ پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، تو یہ سلسلہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ لیکن علم کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ اصل بات کیا ہے کہ عمل نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال قرآن مجید میں گدھے سے دی گئی ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ كمثل الحمار مانند مثال گدھے کے ہے۔ گدھے سے کیوں مثال دی گئی ہے؟ کیونکہ گدھا بڑے بڑے بوجھ لادے ہوئے ہوتا ہے، کتنا بوجھ لادے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے اپنے اوپر کوئی کھانے پینے کی چیز لادی ہوئی ہے یا کوئی اسلحہ لادا ہوا ہے۔ کچھ بھی اس کے اوپر رکھ دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اگر اس کے اوپر بہت سارا علم کی کتابیں بھی رکھ دی جائیں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کو وہ لادے ہوئے ہے۔ تو انسان کو اسی وقت علم سے فائدہ ہوتا ہے جب وہ اسے عمل میں لائے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بڑی حقیر خیال کرو گے۔ غور سے سنیے گا، تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بڑی حقیر خیال کرو گے، یعنی وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے۔ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں اور اپنے اعمال ان کے اعمال کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی بہت خوبصورت قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لیکن قرآن ان کے دل پر نہیں اترے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو کتنی اہم بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، بہت خوبصورت تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ یعنی حلق سے نہیں اترے گا سے کیا مراد ہے کہ صرف ظاہری طور پر خوبصورتی ہوگی، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مگر وہ چیز ان کی عمل میں نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ جو بظاہر بہت دیندار، بہت مذہبی نظر آئیں گے، لیکن یہ سب کچھ ظاہری ہوگا، صرف عمل ان کا ناپید ہوگا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کسی کا ظاہری لباس یعنی ظاہری گیٹ اپ دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو بہت نیک ہے۔ آج دین کا لباس پہننا بہت آسان ہو گیا ہے، ہر کوئی جو چاہے حجاب کر لے، نقاب کر لے، اور آج کل تو فیشن میں بھی ہے۔ تو ہم کسی کا ظاہری گیٹ اپ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بہت نیک ہے، اور کسی کا دوپٹہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں گناہ گار ہے۔ کسی کی داڑھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص بہت دیندار ہے۔ تو آج ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکیں۔ یہ علامت ہے قیامت کی کہ بظاہر تو علم والے بہت ہوں گے مگر عمل ان میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین صرف ظاہریت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان اور ایمان کا دل میں مزین ہونا یہ ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو بظاہر نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں مخلوقات میں بدترین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنے نیک اور اتنے دیندار ہیں، یہ قرآن کو اتنے خوبصورت انداز میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے دین پر خوبصورت باتیں کرنا، اور ظاہری دین کو وہ اس طرح اپنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ سوچا جائے اور دیکھا جائے تو بہت ہی قابل غور اور قابل توجہ بات ہے کہ دین دار لوگ ایسے ہوں گے قرب قیامت سے پہلے کہ ظاہری باتیں بہت خوبصورت کریں گے، بہت خوبصورت قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لیکن ان کا اپنا عمل نہیں ہوگا، اور لوگ ان سے دھوکہ کھا جائیں گے ان کی ظاہریت سے، جبکہ دین ظاہریت کا نام نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف تو بلائیں گے لیکن قرآن کی کوئی بات خود ان کے اپنے اندر نہیں پائی جائے گی۔ قرآن پر اور حدیث پر عمل سے یہ خود خالی ہوں گے، اور یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہیں گے پھر ہم کیسے ان لوگوں کو پہچانیں گے؟ کیونکہ بظاہر تو ہم تو ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں، بظاہر تو وہ بہت دیندار نظر آتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے عمل کو دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ علامات نہیں۔ یعنی جب کوئی اگر بیمار ہوتا ہے تو بیماری اس کے سمٹم سے پتہ چلتی ہے۔ کسی کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو پتہ کیسے چلتی ہے؟ اس کے سمٹم سے پتہ چلتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس حدیث میں بھی ہمیں سمٹمز بتا دیے گئے ہیں، اب اپنی بیماری کو ہمیں خود جاننا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہچان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر یہ علامات ہمارے اندر کہیں پائی جاتی ہیں تو اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس سے خود کو محفوظ کرنا ہے کہ یہ چیز کہیں ہمارے اندر نہ ہو۔ ہم دوسروں کے عمل کی کھوج نہیں لگا سکتے، کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ کیسے ان کو پہچانیں گے؟ بات دراصل صرف یہی ہے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں، ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی ہے۔ اب اگر ہم جائزہ لینا چاہیں اپنا کہ کیا ہم ان میں شامل ہیں یا نہیں، تو آپ دیکھیں کہ آج بہت سے لوگ قرآن کورس کرتے ہیں۔ جب قرآن کا کورس ہو رہا ہوتا ہے، مثلا آج آپ بھی قرآن کے طالبات ہیں، تو جس وقت کورس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ایک الگ ہی ماحول، ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے۔
ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہماری پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، ہم دین کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہمارے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ہمارا کورس مکمل ہوتا ہے، ہم اس ماحول سے دور ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا عمل ویسا ہی رہتا ہے جو دوران علم تھا یا دوران کورس تھا؟ یا تو ہم بالکل ہی اس سے دور ہو جاتے ہیں، یا کبھی ہم عمل کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. تو آج اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا عمل کتنا ہے قرآن پر، حدیث پر، تو ہم سوچیں کہ کتنی سنتوں کا علم ہے ہمارے پاس. قرآن کے ساتھ ساتھ کتنی سنتیں آپ جان چکے ہیں، کتنے احکامات کا علم ہے آپ کو، مگر کیا ہر سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل کتنا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہم اذان کی آواز سنتے ہی فوراً خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر اذان کے ختم ہوتے ہی فوراً دعا پڑھنا اذان کے بعد کی ہمیں یاد رہتی ہے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باتوں میں اذان کا سننا تو دور کی بات، باتوں میں اذان نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے یا لیٹ ہو جاتا ہے. اگر وقت باقی رہتا بھی ہے تو لیٹ تو ہو ہی جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سچ بولنے کا مقام ہو تو وہاں پر ہم جھوٹ سے کام لے لیتے ہیں. یہ باتیں جو میں کر رہی ہوں اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہم سب اس میں شامل ہوں. ہم صرف ان باتوں پر غور کر رہے ہیں، ہم ان باتوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمارے آس پاس ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب کون کتنے پانی میں ہے، کون اس کے اندر کتنا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو خود اچھے سے جج کر سکتا ہے. وضو کرنا کس طرح چاہیے، وضو کی کیا سنتیں ہیں، ہمیں سب معلوم ہے. لیکن جب وضو کرنے کا وقت آتا ہے تو اکثر سستی کے باعث نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں. وضو جیسا تیسا کر لیتے ہیں، پوری طرح اعضاء گیلے ہوئے یا نہیں ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس دوپٹے میں چاہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی کو کور کرے، لیکن چھوٹا ہو دوپٹہ، بڑا ہو، پڑھ لیتے ہیں نماز. شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے، ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے، لیکن کوئی خیال نہیں رہتا اس بات کا، پڑھ لیتے ہیں نماز. ٹائٹ لباس میں نماز نہیں ہوتی، جانتے ہیں اچھے سے، لیکن ٹائٹس پہن کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. عام طور پر لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے، عموماً یا عام طور پر لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ یہ تو بنیادی احکامات ہیں ہمارے دین کے. لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا فوکس ان باتوں پر نہیں جاتا، یہ تمام علم ہمارے پاس موجود ہے، اور میں انہی لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے پاس یہ علم موجود ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، لیکن سم ٹائمز ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے. تو کیا ہوا؟ یہ عمل ہوا پھر ہمارا. سونے جاگنے کے آداب ہمیں معلوم ہے، کس وقت سونا چاہیے، کس وقت اٹھ جانا چاہیے، کرتے ہیں اس پر عمل. زندگی کے دیگر احکامات، اخلاقی اعتبار سے، ازدواجی اعتبار سے، معاشرتی تعلقات، صلہ رحمی، یہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ہم ان تمام باتوں کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قرآن کے طالب علم بھی اچھی طرح جانتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم باعمل ہیں، یا پھر وہی بات کہ کبھی ہم ان پر عمل کر بھی لیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے. اخلاقی اعتبار سے جو میں بات کر رہی ہوں تو اخلاقی اعتبار سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں جھوٹ، جھگڑا، غیبت، چغلی، دھوکہ، امانت میں خیانت، حسد اور بہت سی بری عادات شامل ہیں. تو کیا ہم ان تمام برائیوں سے خود کو دور کر چکے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. کل ایک بات جو آفس میں میرے ساتھ ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے تو میری ایک ساتھی نے کہا کہ علم تو ہمارے پاس بہت ہے، آج کل کی بچیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، جو مائیں بنتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی، فیڈ کروانے سے منع کر دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ فگر آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ واقعی ایسا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور آج کل ایسا ہی ہے. حالانکہ ان کا کہنا یہی تھا کہ بچیاں، جن لڑکیوں کی وہ بات کر رہی تھی، وہ جانتی ہیں، قرآن کی طالبات رہ چکی ہیں، ان کو پتہ ہے مدت رضاعت کیا ہے، کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود فیڈ کروانے سے منع کرتی ہیں. تو یہ عمل سے انکار نہیں ہے کہ جانتے ہیں کیا حکم ہے اللہ کا، لیکن انکار، صاف انکار کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج حافظ قرآن بہت سارے ہیں، لیکن صرف کیا قرآن کو حفظ کر لینا
عمل کے لیے کافی ہے. جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو وہی بات کہ علم تو بہت ہے، اور حافظ قرآن قیامت تک کتنے، آج کے دور میں اتنے ہیں تو اس وقت تک تو کتنے ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ عمل نہیں ہوگا. کوئی کتنا بھی اچھا قاری قرآن ہو، کتنا بھی اچھا حافظ قرآن ہو، اگر اس کے اندر اللہ کے دیگر احکامات کا علم نہیں اور وہ اپنے معاملات، اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتا، تو کیا اس کا علم اس کو فائدہ دے گا؟ اس کا حفظ کرنا اس کو فائدہ دے گا؟ ریسنٹلی ہمارے بہت کلوز کہہ لیں یا بہت قریبی معاملات تھے جن میں ایسا ہوا کہ دو بھائیوں کے گھروں میں آپس میں نا اتفاقی ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک بھائی کے گھر میں پانی آ رہا تھا دوسرے بھائی کے گھر سے. بلڈنگوں میں ڈرینیج سسٹم ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے، اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ پانی نہ ڈالیں. یعنی اوپر جو بھائی رہتے تھے، نیچے والے بھائی کو پریشانی ہو رہی تھی ان کے اس عمل سے کہ وہ جب اپنا گھر میں پانی واش رومز میں، ٹوائلٹس میں یوز کر رہے تھے تو نیچے پانی آ رہا تھا. ان کو منع کیا گیا کہ تھوڑا سا ٹائم دیں جب تک کہ اس کا کام ہو جائے، کام کروایا جائے، کیونکہ ہمارے گھر میں گٹر کا پورا پانی آ رہا ہے اور پورا ہمارے گھر میں پھیل رہا ہے. یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تھوڑا ٹائم، یعنی رات تو گزار لی بغیر پانی استعمال کیے، کیونکہ رات کو تو آلموسٹ ویسے بھی سب سو رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے اپنا کام معمول کے مطابق دوبارہ شروع کر دیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہمارے گھر کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے کوئی صرف پڑوسی بھی ہوں یا غیر بھی ہوں، ہیں تو انسان اور مسلمان، ہم ان کی تکلیف کا باعث کیسے بنے، یہ بات کا خیال کیے بغیر، اس بات کو سوچے بغیر انہوں نے اپنا استعمال دوبارہ سے ویسے ہی شروع کر دیا. اور ان کے نیچے والے جو بھائی تھے ان کے گھر کا یہ حال ہوا کہ پورا گھر گٹر کے پانی سے بھر گیا. جب اوپر والے بھائی سے اس بات کی شکایت کی گئی اور تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے یہ سب کام کیے ہیں، جس کو منع کیا گیا تھا، جس کو روکا گیا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گی. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے ہی اپنے گھر کی جو میڈ تھی اس سے سارے کام کروائے، کپڑے بھی دھلوائے، برتن بھی دھلوائے، اور فلاں جو بھی ایکسٹرا کام تھے وہ سب کروائے. اور کہنے پر ان کا جواب یہ تھا کہ، شکایت کرنے پر ان کا جواب یہ تھا کہ ہم کام نہ کروائیں تو کیا کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ صلہ رحمی ہے، اور وہ بچی حافظ قرآن ہے. میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ آج حافظ قرآن بہت ملیں گے ہمیں، مگر عمل کرنے والے نہیں ملیں گے. وہ بچی حافظ قرآن ہے. اور جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو مجھے اس وقت یہی خیال آیا کہ کیا فائدہ ایسے علم کا کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر خود اطمینان سے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. اور وہ حدیث ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ حدیث کا ان کو علم ہی نہیں کہ وہ مسلمان نہیں کہ جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ کہہ دینا کہ پھر میں کیا کرتی اگر استعمال نہ کرتی تو. مگر آپ یہ تو سوچیں، آپ کسی کے لیے تھوڑا سا اگر خود تکلیف میں وقت گزار لیں تو اس سے کیا ہو جائے گا. آپ نے دوسرے کو پریشان کر کے اپنا سکون زیادہ ضروری سمجھا. تو یہ مثال وہ تھی کہ جو حافظ قرآن ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے تو پھر ایسا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح سے اگر ہم خود بھی اپنی مثال لے لیں، کل ہی آپ لوگوں نے کچھ آیات حفظ کی، اسی طرح سے کبھی کوئی سورت حفظ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی پارہ حفظ کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ حفظ ہماری نمازوں میں شامل نہیں ہوتا، ہماری فرض نمازوں میں شامل نہیں ہوتا، ہمارے نوافل میں شامل نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ علم ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا؟ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھول جائیں گے. تو فائدہ نہیں دے گا ایسا حفظ کرنا بھی. ہمیں حفظ کر لے اور اس کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ ہم نے حفظ کیا ہے تو بھی وہ فائدہ نہیں دے گا. لیکن الحمدللہ آپ تو قرآن کے طالب علم ہیں، اس لیے جو بھی حفظ کرتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ وہ بات کلیئر ہوتی ہے. لیکن صرف سمجھ لینا بھی کافی نہیں، اصل چیز عمل ہے. ایک اور بہت ہی اہم حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں باہمی اختلاف اور گروہ بندی ہوگی. ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی. یہ حدیث اسی ٹاپک کو بہت اچھے سے کلیئر کر رہی ہے کہ ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی لیکن اعمال برے کرے گی. یعنی قول اور فعل میں تضاد ہوگا. قول اور فعل میں تضاد کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ منافقین کا ہوتا ہے. یعنی ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا. وہ گفتگو تو بہت اچھی کریں گے، وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل پر اثر نہیں کرے گا، ان کے عمل کا حصہ نہیں بنے گا، ان کی عادات، ان کا اخلاق نہیں بدلے گا، معاملات اور رویے نہیں بدلیں گے، تلاوت قرآن کا ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
وہ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نفع مند علم ہو۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی، ایسی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں قرب قیامت کی اس نشانی کا حصہ تو نہیں بن چکے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے لیے اللہ سے نفع مند علم کا سوال کرنا ہے۔ نفع مند علم کسے کہتے ہیں؟ جو علم عمل میں آ جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ اللہ کو کسی کی ڈگری نہیں چاہیے، اللہ کو صرف اور صرف عمل چاہیے۔ نفع مند علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں عمل کے وقت یاد رہے۔ بہت ہی اہم فتنہ ہے یہ آج کے دور میں، اور بہت ڈرانے والی بات بھی ہے کہ علم ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن عمل نہیں ہوگا، اور لوگ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔